چیئرلفٹ پہ چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے، کیونکہ چیئرلفٹ جیسے ہی چیئرلفٹ بلندی کی جانب بڑھتی ہے، آپ کے سامنے وادی سوات کے حسین مناظر ایک ایک کر کے نمایاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ گھنے دیودار کے جنگلات، سرسبز پہاڑیاں، دور تک پھیلے ہوئے گاؤں، خوبصورت وادیاں اور ملم جبہ کا پورا سیاحتی علاقہ ایک منفرد منظر پیش کرتا ہے۔ سردیوں میں یہی پہاڑ برف کی سفید چادر اڑ لیتی ہے، جبکہ گرمیوں میں ہر طرف ہریالی اور ٹھنڈی ہوا سیاحوں کو اپنی جانب کھینچتی ہے۔ ایریا یعنی جنگل والے ایریا میں داخل ہو رہے ہیں، تو یہ یہاں موسم کتنا سرد ہے۔ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کافی اثرات پڑے ہیں۔ اسلام آباد سے تقریباً یہ کوئی 360 کلومیٹر ہے، 4 گھنٹے میں آپ یہ فاصلہ طے کر سکتے ہیں۔ پھر اتر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دیکھو نیچے میں آ گیا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ملم جبہ ہر موسم میں سیاحت کے لیے بہترین انتخاب سمجھا جاتا ہے۔ السلام علیکم، خیر رہیے۔ سوات کے مشہور سیاحتی مقام ملم جبہ، جہاں کے چیئرلفٹ ملک بھر سے آنے والے سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ چیئرلفٹ پہ چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے، کیونکہ چیئرلفٹ کے جو مزے ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ ملم جبہ میں زیادہ تر سیاح جو آتے ہیں وہ چیئرلفٹ ضرور لیتے ہیں، لیکن سیاح یہ شکایت کرتے ہیں کہ ریٹ بہت زیادہ ہے۔ تو میرا خیال ہے انتظامیہ کو اس حوالے سے تھوڑا سوچنا چاہیے اور ریٹ کو تھوڑا سا ریزنیبل کرنا چاہیے، تاکہ ہر کوئی آئے اور اوپر جائے، چونکہ یہ قدرتی نظارے اور سہانا موسم کو سب کو دیکھنا چاہیے۔ السلام علیکم ناظرین، میں شیرین زادہ ہوں، ملم جبہ میں موجود ہوں اور وہ بھی چیئرلفٹ پر سفر کر کے اوپر کی طرف ہمارا سفر جاری ہے۔ تو میں نے آپ کو چیئرلفٹ کے بارے میں بھی بتانا ہے کہ یہ کتنا ہے، یعنی تقریباً 1 کلومیٹر سے تھوڑا سا یہ کم ہے، باقی یہ کافی لمبا ٹائم لیتا ہے، 15 منٹ تقریباً یا اس سے بھی کم، ابھی پتہ چل جائے گا جتنا ٹائم یہ لیتا ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا۔ اگر آپ ان دنوں میں آتے ہیں، اگست کا مہینہ ہے، ان دنوں میں یعنی جب انڈیا میں PDM میں الرٹ جاری کر لیتے ہیں اور آپ ان دنوں میں آتے ہیں تو 2 باتوں کا خیال رکھیں۔ ایک یہ کہ جب موسلادھار بارش ہو رہی ہو یعنی تیز، تو اس میں آپ نے گاڑی کو سائڈ پہ کھڑا کر کے آبادی والے علاقے میں رکنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب اگر آپ عام حالت میں دریا سے دور رہے تو دریا میں تو طغیانی کا سلسلہ جاری رہتا ہے، ہمارے ندی نالیوں میں بھی یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ آپ دیکھیں تقریباً کوئی 3 ماہ سے مسلسل انڈیا میں وقتاً فوقتاً PDM میں بھی وقتاً فوقتاً الرٹ جاری کر لیتے ہیں، اور وہ اس لیے کرتے ہیں کہ کوئی انسانی جان کا نقصان نہ ہو اور وہ سیاح سارے محفوظ رہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ احتیاط کریں۔ احتیاط میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ دریا سے دور رہے، جب موسلادھار بارش ہو تو وہ آپ جو ہے نا اس میں گاڑی کنارے پہ کھڑا کر کے سڑک کے یا پمپ میں یا کہیں جگہ پہ، اور یہاں پر میں آپ کو مزے کے بات بتا دوں کہ یہ پورے علاقے میں یہ بارش نہیں ہوتی ہے، اسپیسیفک علاقے میں اگر ملم جبہ ہے تو یہاں پر بارش ہے، تو کالام میں نہیں ہے، بحرین میں نہیں ہے، گبین جبہ میں بھی نہیں ہے۔ تو یہ مختلف علاقوں میں، اسپیسیفک علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری رہتا ہے، یعنی 50% سے بھی کم، یعنی 25% لوگ آ رہے ہیں، باقی رش بالکل نہیں ہے۔ اگر تو بالکل خالی۔ السلام علیکم جی، سر کہاں سے آئے آپ؟ اچھا پشاور سے۔ کیسا لگا آپ کو جب بارش ہو رہی ہو 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری رہتا ہے، پھر وہ رک جاتا ہے، سورج طلوع ہو جاتا ہے اور موسم انتہائی شاندار ہوتا ہے۔ یہ چیئرلفٹ سطح سمندر سے 9300 فٹ کی بلندی پر سرسبز پہاڑوں کے درمیان ایک انتہائی دلکش سفر فراہم کرتی ہے۔ تو تھوڑا سا منظر میں اگر آپ دکھائیں ان کو تو یہ گرین ویلی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں بادل کافی نیچے آئے ہوئے ہیں، اور اگر آپ یہ ایریا دیکھیں تو اس سائڈ پہ دیکھیں تو یہ 0 پوائنٹ ہے اور کافی خوبصورت علاقہ ہے۔ تو بادل جو ہے نا، ہم بادلوں کے ساتھ سفر کر رہے ہیں اس وقت، اگر آپ دیکھیں تو ہم بادلوں کے ساتھ ساتھ ہے،
اور سیاحوں کی آمد میں کمی اس لیے ہے کہ انڈیا میں PDM میں خاص کر وہ الرٹ جاری کر لیتے ہیں، تو اس وجہ سے سیاح کم آ رہے ہیں۔ تو یہ ہدایت ہے کہ آپ لوگ ضرور آئے اور آپ انجوائے کریں، لیکن احتیاط ضروری ہے۔ جب موسلادھار بارش ہو تو اس میں سفر سے گریز، جب دریا کا کلر چینج ہو جائے تو دریا سے بھی دور رہے۔ باقی کچھ بھی نہیں ہے، آپ انجوائے کریں گے، نارمل زندگی ہے، یہاں پر لوگ گزار رہے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ مطلب یہاں پر جو بارش ہو رہی ہے یا الرٹ جاری کیا جاتا ہے تو زندگی بالکل معطل ہو جاتی ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ بالکل آئے، انجوائے کریں گے، اپنی چھٹیوں سے، اپنے ویکنڈ سے آپ لطف اندوز ہو، آپ کافی انجوائے کریں گے۔ تو ساتھ رہے، میں نے آپ کو مزید اپڈیٹ کرنا ہے۔ تقریباً 1 کلومیٹر اس فضائی سفر کو طے کرنے میں عموماً 10 سے 12 منٹ لگتے ہیں، تاہم رفتار موسم اور آپریشنل حالات کے مطابق کچھ کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔ بس تقریباً کوئی 10 منٹ تو ہو گئے، بلکہ 10 منٹ، ہاں بالکل 10 منٹ ہو گئے۔ بادلوں میں سفر جاری ہے، ابھی تقریباً کوئی میرا خیال ہے کہ 4 منٹ یا 3 منٹ مزید لگنے ہیں۔ ہم ابھی اس وقت درختوں والے ایریا یعنی جنگل والے ایریا میں داخل ہو رہے ہیں، تو یہ صورتحال ہے۔ باقی موسم بالکل ڈفرینٹ ہے۔ اگر آپ ٹاؤن ڈسٹرکٹ میں رہتے ہیں تو وہاں پر گرمی، لیکن اگر یہاں بارش ہو رہی ہو تو پھر سردی۔ کافی سیاح جب یہاں آ جاتے ہیں اور یہاں کا موسم دیکھتے ہیں تو ان کو لگ پتہ جاتا ہے کہ جولائی کی ساری اگست کے مہینے میں بھی یہاں موسم کتنا سرد ہے اور کیا صورتحال ہے۔ بہرحال کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کافی اثرات پڑے ہیں، یعنی موسم کا کوئی مستقل پتہ نہیں چلتا۔ ابھی موسم ٹھیک ہے تو 2-3 دن بعد پھر گرمی، اسی طرح رہتا ہے سلسلہ۔ بعض سیاح اگر مجھے سنتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے وزٹ کیا اس دن تو گرمی تھی، تو جب بارشوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے نا تو اس سے 1-2 دن پہلے خوب گرمی ہوتی ہے، یعنی یہاں کے حساب سے وہ والے نہیں جہاں آپ کہتے ہیں نا، مطلب جہاں آپ رہتے ہیں ڈاؤن ڈسٹرکٹ میں کہیں پر، پنجاب میں یا اسلام آباد میں یا پشاور میں، تو وہاں تو صورتحال بالکل مختلف ہوتی ہے، لیکن یہاں پر پھر بہتر رہتا ہے بنسبت ان کے مقابلے میں۔ لیکن گرمی ہمارے حساب سے وہ گرمی ہوتی ہے 1-2 دن کے لیے، لیکن بہرحال ٹھیک ہے۔ اسلام آباد سے تقریباً یہ کوئی 260 یا 360 کلومیٹر ہے۔ 4 گھنٹے میں آپ یہ فاصلہ طے کر سکتے ہیں، 4-4.5 گھنٹے میں آپ آسانی کے ساتھ اپنی گاڑی میں طے کر سکتے ہیں۔ پبلک ٹرانسپورٹ میں اگر آپ آتے ہیں تو ڈائیو، فیصل مور اور کوسٹر کی سروس بھی ہے، آئی ایس بھی ہے، 2D جو کرولے ہے اس کی بھی سروسز ہے، اس کے ذریعے بھی آپ آ سکتے ہیں۔ تو تقریباً یہ 5 گھنٹے پبلک ٹرانسپورٹ میں، 5-5.5 گھنٹے لگتے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ میں، اپنی گاڑی میں 4-4.5 گھنٹے۔ اور چونکہ سڑکیں بہترین ہیں یہاں ان دنوں میں، ملم جبہ میں تو بالکل سیلاب یا اسی طرح کوئی چیز کا خطرہ بھی نہیں ہے۔ بارشیں تو یہاں معمول کی بات ہے، ہوتی رہتی ہے اور کافی لوگ انجوائے کرتے ہیں۔ تو ابھی ہم پہنچے ہیں، تقریباً کوئی 13 منٹ ہو گئے ہیں اور میرا خیال ہے کہ 1 منٹ مزید لگ جائے تو تقریباً 14 منٹ یا 15 منٹ لگتے ہیں۔ میں نے جو پہلے آپ کو اندازتاً کہا تھا اس حساب سے اب بالکل ہم یہ 14 منٹ ہو گئے ہیں۔ تو جب میں وہاں پہنچوں گا تو انشاءاللہ یہ 15 منٹ جو ہے نا وہ مکمل ہو جائیں گے۔ یہ اسی حساب سے یہ چلاتے ہیں کہ مطلب سپیڈ سے بھی یہ چلا سکتے ہیں، لیکن یہ آرام سے چلاتے ہیں تاکہ سیاح جو ہے نا وہ لطف اندوز ہوں۔ تو یہ بالکل ہم پہنچ گئے اور یہ تقریباً 14.5 منٹ میں ہم پہنچے، تو کافی بہترین ہے۔ اور
دلکش نظارے ہے, سہانا موسم ہے, ہم پھر اتر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دیکھو نیچے میں آ گیا ہوں, تو آپ انجوائے کریں. اگر آپ دیکھیں تو قدم احتیاط سے رکھیں, یہ آپ کے لیے پہلا ہدایات ہے. یعنی یہاں پر سیڑھیاں وغیرہ ہوں گی یا کوئی چیز, تو آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے اگر آپ دیکھیں تو یہ بالکل ساتھ ہی شنگلہ لگتا ہے, اور اس طرف سوات ہے. اور آپ جو ہے نا آگے اگر آپ وہ ایریا دکھائیں ان کو تو وہ بھی بہت ہی زیادہ بہترین ہے. اور بادل جو ہے نا ان کے ساتھ آنکھ مچولی کا سلسلہ بھی جاری ہے, تو آپ انجوائے کریں گے, اور میرا خیال ہے کہ یہ بہترین ہے. تو دیکھتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں. چڑھنا منع ہے, یہ ہدایت کو اپنے فالو کرنے ہے, یہ تصویر آپ کو صاف بتاتا ہے. تو یہاں پر اگر آپ دکھائیں ان کو تو یہ بالکل بادل نیچے اور ہم اوپر, اور یہ شنگلہ کا علاقہ ہے اب یہ والا, تو پورا بہترین ہے, آپ انجوائے کریں گے. السلام علیکم, سنگالا والدے جی کئی خیر دے جی ٹک ٹاک کے کار سے روان دے. ہاں 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 ہاں, آپ ادھر کھڑے رہے, میں آ رہا ہوں. چل ادھر کھڑے ہو, ادھر کھڑے. السلام علیکم, خیر دے جی, خیر دے جی. رول نام جوڑ سنگے چل دے کار دے روان دے گزارا دا نو ویکنڈ ہے بیام رش نشتے کنا نمڑا شروع بشی انشاءاللہ. ہاں لا وقتی دے 20 کم 700 یعنی 320 روپے آپ واپس. یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو گھنے جنگلات اور بادل, کیا ہی بات ہے, بہترین ہے. اسی کا روکا نا جی دراش کرنا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں ملم جبا, یہاں سے اگر آپ نظارہ کریں تو بہت ہی زیادہ شاندار نظارہ ہے. بادلوں کی لپیٹ میں ہے, کبھی بادل ہیوی, کبھی بادل ہلکے, کبھی بارش, اس طرح یہ ہوتا ہے. السلام علیکم جی, کیسے آپ لوگ؟ میں آپ کا پیج دیکھتا ہوں ٹک ٹاک پہ. اچھا دیکھتے ہیں آپ, کیسے آپ ٹھیک ہے؟ کہاں سے آپ لوگ آئے ہیں؟ ہم آئے حافظ آباد سے. حافظ آباد سے, اچھا گرم علاقے سے آئے ہیں. اچھا تو کیسا لگا آپ کو ملم جبا؟ بہت اچھا جی, بہت اچھا ہم پہلے ماڈرن لیک بھی گئے. اچھا ادھر تو ابھی وہ جیپ والا معاملہ ختم ہو گیا. ہاں وہ گاڑی میں جا سکتے ہیں. بہت اچھا ہے. ہاں جی اور بالکل. وہ ایزور لگون پہ رکے, اچھا میں رہے. صحیح صحیح صحیح, بہت زبردست. تو آپ لوگوں کے لیے خوب انجوائے کیا. مہمان نواز. صحیح, آپ ہمارے مہمان ہیں, میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائے. خوش رہے جی, تھینک یو جی, تھینک یو. ہاں اسی پہ جا رہے ہیں مننے. ہماری جنرل سیکرٹری اس وقت پریس کلب کے عدنان, یہ پہلی دفعہ یہاں پر آئے ہیں. تقریباً کوئی اپنی جنرل سیکرٹری توب میں یہ پہلی دفعہ آئے ہیں, باقی یہ ایک آدھا دفعہ آئے ہیں.